شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج 16 مارچ کی ایران اپ ڈیٹ کے سلسلے میں جو خبر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور جو جنگ کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی آن لائن نیوز پلیٹ فارم سیما4 نے اپنی خصوصی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل اپنے بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز یعنی دفاعی نظام کے ساتھ منسلک میزائلوں کی شدید کمی کا شکار ہے۔ بین الاقوامی دفاعی ماہرین کے مطابق یہ انٹرسیپٹر میزائلز اسرائیل کے دفاع کا سب سے اہم ہتھیار ہیں جو طویل فاصلے کے ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سیما4 کے مطابق اسرائیل نے اس جنگ کا آغاز محدود تعداد میں انٹرسیپٹر میزائلز کے ساتھ شروع کیا تھا اور اسی وجہ سے اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام پہلے دن سے ہی شدید دباؤ کا شکار تھا۔ موجودہ جنگ میں ایران نے حکمت عملی یہ رکھی تھی کہ انہوں نے شروع میں اپنے میزائلز کے ابتدائی اور بیسک ورژنز استعمال کیے تھے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کے انٹرسیپٹر میزائلز مکمل طور پر استعمال ہو جائیں۔ اب جبکہ اسرائیل بڑی حد تک انٹرسیپٹر میزائلز استعمال کر بیٹھا ہے تو ایران نے اپنے میزائلز کی ایڈوانس بریڈ کا استعمال کرنا شروع کیا ہے اور سجیل بیلسٹک میزائلز اور خیبر شکن 2 میزائلز استعمال کرنا شروع کیے ہیں جو نہ صرف 2000 کلو گرام تک وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ ان میں مختلف قسم کے دھماکہ خیز مواد اور بامز بھی لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل اب ان ایرانی بیلسٹک میزائلز کو روکنے میں ناکام ہوتا جا رہا ہے اور اسرائیل میں یہ ایرانی میزائلز بڑے پیمانے پر تباہی برپا کر رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینکس حتیٰ کہ امریکی فوج کے سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ڈان کین کی صدر ٹرمپ کو دی گئی بریفنگ جو بعد میں لیک ہو گئی تھی میں بھی صدر ٹرمپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جنگ کے تیسرے ہفتے میں اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی انٹرسیپٹرز کی شدید قلت کا شکار ہو جائیں گے اور صدر ٹرمپ جو سوچ رہے ہیں یہ جنگ اس طرف نہیں جائے گی۔ اب ایران نے اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں میں کلسٹر ایمیونیشن کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ یہ کلسٹر بامز بڑی تعداد میں سجیل اور خیبر شکن میزائلوں میں لوڈ کر کے اسرائیل بھیجے جاتے ہیں اور میزائل گرنے سے پہلے ہی فضا میں پھٹ کر ایک بہت بڑے علاقے میں تباہی مچانے کا باعث بنتے ہیں۔ اسرائیل کی انٹرسیپشن کی اس صلاحیت کا ایران کو بھی بخوبی علم تھا، اسی لیے میزائلوں کی یہ ایڈوانس بریڈ انہوں نے جنگ کے آغاز میں استعمال نہیں کی تھی۔ ایرانی آپریشن وعدہ صادق 4 کی 43ویں یعنی 43rd ویو کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیل سے لیک ہونے والی ویڈیوز میں اسرائیل کی بہت بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے رہائشی علاقوں کے ساتھ ساتھ ایران نے اب اسرائیل کا انفراسٹرکچر بھی پوری طرح سے تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ فلسطینی مقبوضہ علاقوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سینٹرز اور ڈیفنس انڈسٹری کے بڑے مراکز کو ایران کے ان خوفناک میزائلز نے مکمل طور پر نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ وعدہ صادق 4 کی 53ویں لہر یعنی 53rd ویو میں فتح 10 اور قدر ہائپرسونک میزائلوں اور بہت سارے خودکش ڈرونز کا استعمال کیا گیا اور اس کارروائی میں متحدہ عرب امارات میں الدفرہ ایئر بیس پر موجود امریکی افواج کے ساتھ ساتھ اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور آپریشنل مینجمنٹ سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر کیے گئے تازہ ترین امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب اکثر کنونشنل ویپن یعنی روایتی ہتھیاروں کا استعمال بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری سے لے کر اب تک اپنے ایڈوانس ویپن کا تقریباً تمام ذخیرہ ایران پر خرچ کر دیا ہے۔ پیچھے سے پروڈکشن کیپیسٹی تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے اسلحے کی کمک اور رسد مطلوبہ مقدار کے 10% سے زائد نہیں ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے اس جنگ کے شروع کے 2-3 دنوں میں ہی کہ جس میں آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کی شہادت
دیگر لیڈرز کے ساتھ ہوئی تھی، اندھا دھند اپنا اسلحہ ایران پر داغ دیا تھا، جسے ایران نے نہایت ہمت اور استقامت سے برداشت کیا تھا۔ باکسنگ رنگ میں بہترین باکسر کی اس حکمت عملی کہ جس میں فریق مخالف کو پہلے اچھی طرح سے تھکایا جاتا ہے کی مانند ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو پہلے تھکایا ہے اور چوٹ اور نقصانات برداشت کیے ہیں۔ اب ایران اپنے انتہائی ایڈوانس ہتھیاروں اور کمیونیکیشن سسٹمز کے ذریعے نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کی دفاعی تنصیبات پر حملہ کر رہا ہے بلکہ خلیجی ممالک میں قائم شدہ امریکی اڈوں کا بھی صفایا کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اب تک ان تمام اڈوں پر انتہائی شدید نقصانات امریکہ کو پہنچے ہیں۔ اربوں ڈالر کے امریکی اثاثہ جات، ریڈارز، فائٹر جیٹس، ریفیولنگ کے بوئنگ جہاز اور شدید جانی نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے۔ ان اڈوں سے اگر امریکی فوجی ہوٹلوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں تو ان ہوٹلوں پر بھی خودکش ڈرونز کے ذریعے حملہ کر کے انہیں وہیں مارا جاتا ہے۔ ناظرین، ایران میں بھی جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اب تک پریس ٹی وی رپورٹ کے مطابق شہادتوں کی مجموعی تعداد 1400 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 223 خواتین بھی شامل ہیں۔ ان میں سے 3 حاملہ خواتین تھیں۔ میناب اسکول میں شہید ہونے والی 180 سے زائد بچیوں کے علاوہ شہید ہونے والے 41 بچوں کی عمریں صرف 2 سال سے کم تھیں۔ 22,000 سے زائد عمارتیں پورے ایران میں اب تک تباہ ہو چکی ہیں اور پورے ملک میں ہسپتالوں اور میڈیکل فیسلٹیز جن پر حملے کیے گئے کی تعداد 153 یعنی 153 سے زیادہ ہے۔ اسرائیل میں بھی بھاری جانی نقصان کی اطلاعات ہیں، لیکن چونکہ اسرائیل نے میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اس لیے مؤثر طریقے سے درست خبروں کا حصول بڑی حد تک مشکل ہے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 800 سے زائد شہادتیں اور 8.5 لاکھ افراد کے بے گھر ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ حزب اللہ اسرائیل کو بہت سخت مزاحمت پیش کر رہی ہے اور اسرائیل کے درجنوں ٹینکس اور APCs کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ آبنائے ہرمز تاحال بند ہے، جس کے لیے پچھلے 2 دن سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا سے یہ اپیل کرنی شروع کر دی ہے کہ وہ اپنے فوجی جہاز آبنائے ہرمز میں بھیجیں تاکہ اس کی بلاکیڈ کو کھلوایا جا سکے۔ ناظرین، یاد رہے کہ پوری دنیا کے تیل کی 20% ضروریات کا تیل اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مالیاتی اداروں اور تھنک ٹینکس نے تنبیہ کی ہے کہ اگر یہ جنگ مزید لمبی ہوئی اور آبنائے ہرمز بند رہی تو خام تیل کی قیمت $300 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت LPG، جس کا ایک بہت بڑا سپلائر قطر تھا، کی قیمت بھی 50% تک بڑھ چکی ہے اور مزید بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایران نے اب تک تیل لے جانے والے 16 کارگو بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے کارگو بحری جہاز اب آبنائے ہرمز میں داخل ہونے سے گریز کر رہے ہیں۔ تقریباً 200 بحری جہاز خلیج کے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اجازت ملے تو وہ اندر جائیں، جبکہ ایرانی حکومت نے امریکی اور اسرائیلی بحری جہازوں کے لیے وارننگ جاری کر رکھی ہے۔ دوسری شرط ایران نے آبنائے ہرمز میں سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کے لیے یہ رکھی ہے کہ وہ تیل کی خرید و فروخت چائنیز کرنسی میں کریں گے تو انہیں گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایرانی جزیرہ خرگ، جو ایران کے تیل کا سب سے بڑا لوڈنگ پلیٹ فارم ہے، کو تباہ کرنے کا دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا، لیکن ایرانی حکومت نے یہ تصدیق کی ہے کہ جزیرہ خرگ پر تیل کو ذخیرہ کرنے والی تمام فیسلٹیز محفوظ ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق جزیرہ خرگ پر حملے کے جواب میں اب اسرائیلی، امریکی اور خلیجی ممالک کے تیل کے ذخائر کی مکمل تباہی کے خطرات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین، ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے رپورٹ کی ہے کہ شمال مغربی شہر ارومیہ میں 20 افراد کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے اور فوجی معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح قزوین میں بھی ایسے افراد کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو اسرائیلیوں کو معلومات فراہم کر رہے تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں
اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔